السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 50، 51، 52 اور 53 ہے. اللہ رب العزت سے درخواست اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظرنامہ پیش فرمایا تھا اور ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ انسانی زندگی جو ہے، جس پر بڑا انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور پھر پچھلے رکوع میں دو جو مائنڈ سیٹ اللہ نے ارشاد فرمائے تھے. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، سرمایہ پرست ہے، مال و دولت اور اولاد اور بہت سارے افراد اس کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس ظاہری وسائل و اسباب نہیں ہیں. ان دونوں کا مکالمہ ارشاد فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اصل میں جو بڑا متکبر بنا پھرتا ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی زندگی کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسے کھیت کی طرح ہے جو بڑا لہلہاتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جس وقت وہ فصل پک جاتی ہے اور اس میں سے بھوسے کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، پھر وہ فصل کھائی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا اگلا دور شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح انسانی زندگی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کی پائیداری کوئی نہیں ہے. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اس لیے اس کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ اصل میں ہمیں اللہ کی پہچان پیدا کرنی ہے. اللہ رب العزت جو خالق اور مالک ہے اس کائنات کا، اور پھر وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہمیں اس کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اس کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر مجرمین کا جو اللہ رب العزت نے منظرنامہ یہاں پیش کیا ہے، قیامت کے دن ہر مجرم اپنے اعمال نامے کے ذریعے سے جو اس کا عمل و کردار ہے، زندگی میں جس طرح اس نے زندگی گزاری ہے،
وہ سارا اعمال نامہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور بالآخر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز سب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا جس کا آج اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 50 میں جواب دیا ہے کہ یہ جتنے بھی مجرمین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، آخر ان کے پیچھے کون سی ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کے قریب نہیں ہوتے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بااختیار بنا دیا ہے۔ اللہ کسی پہ جبر نہیں کرتے۔ ہدایت کے معاملے میں اللہ انسان کو آزاد چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ یہ انسان جن کے پیچھے لگ کے سارا کچھ کرتا ہے، اس کا تعارف اللہ نے فرما دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں ان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ابلیس کون ہے؟ اللہ رب العزت اس کا تعارف فرماتے ہیں، کان من الجن، یہ جنات کی قسم میں سے ہے۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اب آپ اس شیطان اور اس کی جو اولاد ہے میرے علاوہ اس کو اپنا رفیق بناتے ہیں، مددگار بناتے ہیں، حالانکہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ سارے آپ کے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، یہ جو بے انصاف ہے، ظالم ہے، ان کا جو بدلہ ہے وہ بہت برا ہے۔ شیطان اور شیطان کی اولاد۔ اب شیطان کی اولاد کون سی ہے؟ جو شیطان کو مانتے ہیں، جو شیطان کے حواری ہیں، شیطانی پروگرام کو وہ پروان چڑھاتے ہیں، اس کو غالب کرتے ہیں۔ شیطانی ظلم، زیادتی، جبر، کفر، شرک کو غالب کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہ شیطانی جماعتیں ہیں، وہ اس کی اولاد ہے، اور حالانکہ ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا تو یہ تو ان سے کوئی گواہی نہیں لی کہ آئیں جی میں پیدا کرنے والا ہوں تو آپ بھی یہاں آ جاؤ، یا آپ کی رائے کیا ہے، حتیٰ کہ ولا خلق انفسہم، اللہ رب العزت نے خود جب ان کو پیدا کیا تو ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں جو بہکانے والے ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنے والے ہیں، ان سے کوئی مشورہ لے لوں یا ان کو کوئی اپنا مددگار بنا لوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہ سارا جو مائنڈ سیٹ پیچھے پیدا کیا گیا ہے یہ شیطان کا ہے۔ اس نے انسانوں میں بھی شیطانی جماعتیں پیدا کر دی جو ظلم پیدا کرتی ہیں، زیادتی پیدا کرتی ہیں، معاشی اور سیاسی نظام ظلم قائم کر کے معاشرتی اور سماجی طور پہ ظلم قائم کر لیتی ہیں۔ تمام تر جو ظلم کے برے اثرات ہیں اصل میں اس نظام ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے جن کو یہ مددگار سمجھتے ہیں، وہ بتوں کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو، کسی شکل میں بھی ہو، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ، اس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پکارو میرے علاوہ جتنے بھی تمہارے شریک تھے، تمہارے مددگار تھے، جن کو بڑا سمجھتے تھے، آج ان کو پکارو۔ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، یہ ان کو پکاریں گے اور ان کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ وہاں کون جواب دے سکتے ہیں؟ وہاں تو بڑے بڑی ہستیاں جو ہیں یا رب نفسی نفسی کہتی ہوں گی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان اللہ رب العزت مرنے کی جگہ کو
نمایاں کر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ ان کے جو بڑے بڑے دنیا کے اندر وہ مددگار بنے تھے، بظاہر دنیا میں ان کے امام تھے، لیڈر تھے، قائدین تھے، اور جن کے ساتھ یہ شرک کرتے تھے، آج وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور اگر جواب دے بھی لیں بالفرض تو درمیان میں ایک حائل ہوگی، دیوار ہوگی، یہ وہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرمین دیکھیں گے آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور بس وہ یقین کر لیں گے کہ اسی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اب یہاں سے یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو تبدیل کر سکے۔ مجرمین کو، ان ظالموں، مشرکوں، کافروں اور منافقوں کو جب اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ سارا منظرنامہ پیش آئے گا اور جہنم میں ڈال دیں گے، تو یہ جہنم کو پہلے دیکھ لیں گے، اور دیکھ کر ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارا یہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ وہاں سے اب یہ بھاگ نہیں سکتے۔ کوئی اور دوسرا راستہ ایسا نہیں ہوگا جو چھپ کے چلے جائیں یا کسی کی مدد کے ذریعے سے چلے جائیں، بلکہ ان کو وہاں یہ سزا جو ہے یہ ہو کر رہے گی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے یہ ہو کر رہے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، اس ساری رہنمائی کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں الرٹ کر رہے ہیں، ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیں، اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کریں، شیطان اور شیطانی جماعتوں سے نفرت کریں، ان سے بغاوت کریں، ان کا ساتھ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی تائید بھی نہیں کرنی، بلکہ ان سے نفرت کرنی ہے، ان سے ہمیں بغاوت کرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی سچی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے۔ جو اللہ کی سچی جماعت حزب اللہ ہے، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ان کی معاونت کرنی ہے، ہم نے اسی میں شامل ہونا ہے۔ جب ہم اللہ کی سچی جماعتوں کے ساتھ شامل ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکات آئیں گی، اللہ کی رضا کو ہم سمجھیں گے، اللہ کی منشا کو سمجھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش بھی کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعتوں کا ساتھ نصیب فرمائے، جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں، شیطانی خصلت جماعتوں سے اللہ ہمیں دور فرمائے۔ ہم ان سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے دور فرما۔ سچی جماعتوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اعظام کی سچی جماعتوں کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔